السلام علیکم ناظرین، میں انیس احمد، آپ دیکھ رہے اسلامک چینل۔ ہر بار کی طرح ایک اسلامی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج مولانا شاکر نوری کا خطاب ہوگا اور سوال بھی پوچھیں گے۔ اس سے پہلے کل جس نے جواب دیا ان کا نام سنیں۔ سمیر رضا اور عالیہ نشا شیخ، ان لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ چلیے آج کا سوال بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ آپ اسکرین پر دیکھیں۔ 18، 19، 11، 10۔ ان چار میں سے ایک صحیح جواب ہے، آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ان کا نام بھی میں بتاؤں گا کتنے لوگ نے جواب دیا ہے، تو آپ جواب دیں۔ چلیے مولانا شاکر نوری کا خطاب سنیں گے۔ آج کا خطاب بہترین ہے، آج کے حوالے سے ہے۔ چلیے ویڈیو دیکھیں۔ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت مسلمہ قرآن کے راستے پر چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرے، اور فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جی آج ایک حدیث میں سناتا ہوں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کہ کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا جو حضور نے بتایا تھا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے طرز زندگی کو ذرا اس حدیث کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کیجئے، تو کیا کہیں اس حدیث مبارکہ کی زد کے اندر اور اس میں جو چیز بتائی گئی ہے اس میں ہم شامل تو نہیں؟ آئیے اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کم و بیش یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ یہ مستدرک الحاکم میں کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرَ دَبٍ لَدَخَلْتُمْ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امرأته بالطریق لَفَعَلْتُمُوهُ۔ غور سے سنیے اور پھر پوچھئے اپنے ضمیر سے کیا 31st نائٹ منانا چاہیے؟ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یعنی تم ضرور پیروی کرو گے۔ اب پیروی کس حد تک کرو گے اس کو حضور نے اجاگر کیا۔ یہ تو فرما دیا کہ تم پیروی کرو گے، لیکن کس حد تک پیروی کرو گے اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالشت ببالشت، یعنی ایک بالشت کے برابر بھی اگر وہ چلتے تم ایک بالشت کے برابر ان کے برابر، یعنی اتنے قریب رہ کر کے تم فالو کرو گے، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ اور ہاتھ بہاتھ، یعنی بالشت کے ببالشت اور ہاتھ بہاتھ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا، یعنی کوئی سوراخ اس کے اندر گھسا، تو تم بھی ضرور گھسو گے۔
یعنی تم نے کسی یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ سوراخ کے اندر گھس رہا ہے، گو میں گھس رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے تم بھی گھسو گے کہ یہ ترقی یافتہ ہے، یہ تھوڑی غلط راستے پر جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑو گے۔ اور یہ جو ٹکڑا ہے اسے ذہن میں رکھیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے سرے راہ ہم بستر ہوا تو تم بھی ضرور ایسا کرو گے۔ یعنی اگر کوئی شخص، کوئی یہودی، کوئی نصرانی راستے میں اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو تم بھی ان کی نقل کرنے میں شرماؤ گے نہیں، تم بھی ویسا ہی کرو گے۔ اب میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ مغرب کی پالیسی یہ ہے کہ لباس اتار دو، ایک دم ننگے ہو جاؤ، اور ہر برائی، نہ آپ وہاں ایئرپورٹ محفوظ دیکھیں گے، نہ وہاں کا سفر محفوظ دیکھیں گے، نہ راستہ محفوظ دیکھیں گے۔ جب جس کو خواہش پوری کرنی ہوئی کہیں بھی کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، کیسے بھی کر کے اپنی خواہش وہاں پوری کر لیتے ہیں۔ اور اس کو ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بائک پر آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے بائک پر اور اس طریقے سے دریا کے کنارے پر ہماری قوم کے لوگ بھی سرے راہ بوس و کنار کرتے ہوئے اور بے حیائی کرتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے، دیکھے جائیں گے۔ تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری قوم نے بھی حیا کی چادر اتار دی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور ان کے راستے پر چلو گے، تو آج ہماری قوم اس راستے پر چل رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم ان کی پیروی میں اس حد تک گر جاؤ گے کہ ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور غلیظ سے غلیظ فعل کا ارتکاب کرنے سے بھی باز نہیں آؤ گے۔ یعنی ان کی گھٹیا سے گھٹیا عادتیں بھی جو ہوں گی تم لوگ اسے قبول کر لو گے اور اس کے نقش قدم پر چلو گے۔ حضرت دیکھ لیجئے آپ کیا ہو رہا ہے کہ ساری حیا کی حدوں کو توڑ دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کی پیروی اس حد تک کرو گے، تو آج مسلمان کر رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے اگلوں کی تم پیروی اس طرح سے کرو گے، تو صحابہ کو تھوڑا سا تجسس ہوا۔ تو صحابہ نے پوچھا، فمن، حضور کس کی پیروی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کون مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ اور کون مراد ہے؟ انہی کی تم پیروی کرو گے۔ آج پورا سسٹم دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں دین تلاش کیجئے، نبی کا طریقہ تلاش کیجئے، نہیں ملے گا۔ ملنے ملانے کے آداب سے لے کر کھانے پینے کے آداب تک، لباس سے لے کر طرز تکلم تک، ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہود و نصارہ کی پیروی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک یہود و نصارہ کی پیروی ناپسند تھی، اسے سماعت فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ ذرا سوچیں آپ۔ اس آیے کریمہ کا شان نزول یہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعض اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو یہودیوں میں سیٹرڈے کا ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، تعظیم کی جاتی ہے سیٹرڈے کی، اور یہودیوں کے یہاں سیٹرڈے کو جو ہے وہ شکار نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی وہ لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو چونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ
اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اسلام میں سیٹرڈے کے سلسلے میں کوئی رسپیکٹ کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سیٹرڈے سے شکار کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا دودھ پینا چاہیے یا گوشت کھانا چاہیے، اس پر کوئی شدت سے حکم نہیں کہ یہ تم کھاؤ، یعنی کھاؤ تو مستحب ہے، تمہارے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہو، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں سیٹرڈے کا ریسپیکٹ کرتا ہوں تو میرے اسلام میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میں سیٹرڈے کو شکار نہیں کرتا تو کیا فرق ہوگا؟ میں اسلام سے نکل تو نہیں جاؤں گا۔ اور اگر میں اونٹ کا دودھ نہیں پیتا ہوں اور گوشت نہیں کھاتا ہوں تو بھی اسلام سے میں نہیں نکلوں گا۔ تو اس طرح سے میں اسلام پر بھی عمل کروں گا اور تھوڑی سی یہودیت پر بھی میرا عمل باقی رہے گا۔ بس اتنا تصور تھا کہ قرآن نے سختی سے ممانعت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آدھے یہودی کے طریقے پر عمل کرو، آدھے اسلام کے طریقے پر، یہ اسلام نے فرمایا ہے۔ آج ہم کچھ کہیں سے لیتے ہیں، کچھ کہیں سے لیتے ہیں۔ شادی کی تقریب ہو، کچھ کہاں سے لیا، کچھ کہاں سے لیا، کچھ کہاں سے لیا، کچھ کہاں سے لیا، اور تھوڑا سا اسلام ہم نے نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول میں لے لیا کہ بس اتنا اسلام چاہیے، باقی ہمیں ضرورت نہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ آپ نے مولانا شاکر نوری کا خطاب سماعت فرمایا۔ آج کا اہم خطاب تھا جو دنیا کے حالات دیکھ کر یہ بیان تھا، اس لیے ہم تو گناہ گار ہیں، کچھ تو صحیح کرتے نہیں ہیں، مگر یہ کاموں سے رکنے کی کوشش کریں ہم۔ اور ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک کرے، دوستوں کو شیئر کرے، کمنٹ کرے۔ چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔